پالیسی کی، اس مسودہ قانون کی جس کا اطلاق جموں کشمیر کے اندر ہونے والا ہے، اور اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہے وہ تو بعد میں پتہ لگے گا، لیکن جموں کشمیر انتظامیہ نے کمر کس لی ہے اور اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے انہوں نے باضابطہ طور پر ایک قانون ترتیب دیا ہے، اور یہ قانون ترتیب دینے کے بعد دو پالیسیاں اس وقت سامنے ہیں اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، جس کے تحت ایک ڈرافٹ ڈیولپمنٹ رائٹ ہوگا اور دوسرا لینڈ پولنگ پالیسی ہوگی، یعنی دو پالیسیوں کو بیک وقت عوام کے سامنے رکھا گیا ہے اور عوام کے ساتھ بھی ان پالیسیوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ گزشتہ دنوں اگرچہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو لینڈ پول پالیسی ہے اور پھر یہ جو ڈیولپمنٹ رائٹس ہے، اس میں باضابطہ طور پر سرکار ایک آدمی کو یا ایک ایجنسی کو ہائر کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ یہ زمین جائیداد کے معاملات کو دیکھ سکے۔ اس ضمن میں باضابطہ طور پر عوام سے بھی جو ہے وہ مانگا گیا کہ وہ بھی اپنے خیالات بتائیں اور جہاں پر خدشہ ان کو ہے وہ خدشہ سامنے رکھیں۔ دراصل سرکار کا یہ ماننا ہے کہ وہ بیلنس کرنا چاہتی ہے سٹیک ہولڈرز اور سرکار کے درمیان جو تفاوت ہے زمین کے معاملات کو لے کر، مکانات اور کالونیاں جس طریقے سے بن رہی ہیں اس میں ایک نظام کو قائم کیا جائے، اور فائنلائز پالیسی کرنے سے پہلے تمام لوگوں کو اس ضمن میں آن بورڈ لینا چاہتی ہے۔ سرکار کی طرف سے جو دو پالیسیاں بنائی گئی ہیں وہ ڈرافٹ پالیسیاں دونوں ہیں، جس میں گرانٹ اینڈ یوٹیلائزیشن ٹرانسفریبل ڈیولپمنٹ رائٹس پالیسی 2024 ہے اور پھر ڈرافٹ جموں کشمیر لینڈ پول پالیسی 2024 ہے۔ دونوں پالیسیوں کو فی الحال پورٹل پر ڈال دیا گیا ہے اور میٹنگز کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ مزید یہ پالیسی ہے کیا، اس کا اطلاق کیسے ہوگا اور اس کا فائدہ اور نقصان ہے کیا، تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عمران نائکو سری نگر سے ہمارے نمائندہ جوائن کر چکے ہیں۔ عمران، یہ کہا جا رہا ہے کہ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ شہری ترقی محکمے کی طرف سے دو قانون بنائے گئے اور اس ضمن میں جو شراکت دار ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور اب عوام کے لیے سے سامنے رکھا گیا ہے۔ یہ دو پالیسیاں ہیں کیا، یہ جو ہم لینڈ پول پالیسی بتا رہے ہیں یہ کیا ہے اور وہ دوسری پالیسی کیا ہے، عوام کو کیا اس میں نظر رکھنی ہے اور شراکت داروں کا کیا کچھ کہنا ہے اس پورے معاملے پر؟ جی بالکل، تھوڑا سا اس پہ ہم ڈیپلی بات کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ جموں کشمیر حکومت نے شہری ترقی کو فروغ دینے کے لیے دو اہم ڈرافٹس تیار کیے ہیں۔ ایک جموں اینڈ کشمیر گرانٹ اینڈ یوٹیلائزیشن آف ٹرانسفریبل ڈیولپمنٹ رائٹس پالیسی 2024 اور دوسری جموں اینڈ کشمیر لینڈ پولنگ پالیسی 2024۔ ان دونوں ڈرافٹس کو عوامی رائے اور تجاویز کے لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ جامع اور شفاف پالیسی سازی کا عمل اپنایا جا سکے۔ اس کا پہلے ہم پس منظر پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ جموں کشمیر کے تاریخی ورثے، ڈائیورس کلچرل لینڈسکیپ اور قدرتی خوبصورتی کی بدولت یہاں ترقی اور جدیدیت یعنی کہ ماڈرنائزیشن کی بے پناہ مواقع موجود ہے۔ تاہم ان مواقع کو برائے کار لانے کے لیے جدید شہری منصوبہ بندی اور پائیدار ترقی کی حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور حکومت نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرائیویٹ ڈیولپرز کی مہارت اور وسائل کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ زمین کے چھوٹے حصوں کو اکٹھا کر کے منصوبہ بندی شدہ جدید شہری علاقے بنائے جا سکے۔ لینڈ پولنگ پالیسی کا جہاں تک تعلق ہے، لینڈ پولنگ پالیسی کا مقصد زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے منصفانہ ترقی کو یقینی بنانا ہے، جبکہ گرانٹ اینڈ یوٹیلائزیشن آف ٹرانسفریبل ڈیولپمنٹ رائٹس پالیسی کا مقصد ہے زمین کے استعمال کے حقوق کو منظم اور منصفانہ طریقے سے تقسیم کرنے پر زور دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر کمشنر سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے 26 اور 29 جون 2024 کو بالترتیب سری نگر اور جموں میں سول سیکریٹریٹ میں کشمیر اور جموں کے ریئل اسٹیٹ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ میٹنگز منعقد کی، اور ان میٹنگز میں ان پالیسیوں کے ڈرافٹس پر جامع پریزنٹیشن دی گئی جس پر پالیسیوں کی اہم خصوصیات اور فوائد کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ میٹنگز کا مقصد جموں کشمیر کے ریلیٹرز سے قیمتی تجاویز اور آرا جمع کرنا تھا۔ شرکاء نے فعال طور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، تعمیری فیڈ بیک دیا اور پالیسی کی مؤثریت کو بہتر بنانے کے لیے ترمیم کی تجاویز پیش کی، اور ان مباحثوں سے تعاون کا جذبہ نمایاں رہا اور ریٹیلرز نے حکومت کی جامع پالیسی سازی کے طریقہ کار کی تعریف کی۔ دونوں میٹنگز چونکہ مثبت انداز میں اختتام پذیر ہوئی
اور کشمیر کمشنر سیکریٹری نے ریٹرز کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے شرکت کی اور قیمتی تجاویز فراہم کی, اور ان میٹنگز میں جمع کی گئی جو فیڈ بیکس تھے, جو تجاویز کا باریک بینی سے جائزہ, جو تجاویز دی گئی, اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا اور انہیں پالیسیوں کی حتمی شکل دینے میں شامل کیا جائے گا. حتمی پالیسی سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ خطے میں زیادہ منظم اور پائیدار شہری ترقی کا راستہ ہموار کریں گے. تو مجموعی طور پر اگر ان دونوں پالیسیوں پر ہم نظر ڈالیں گے, یہ دیکھا جائے تو یہ پالیسی اقدامات جموں کشمیر کی ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ پالیسیاں مؤثر طریقے سے نافذ کی جائیں تو یہ جموں کشمیر کی شہری ترقی کے منظرنامے کو تبدیل کر سکتی ہے, جس سے رہائشیوں کی زندگی کے معیار میں نمایاں بہتری آئے گی. یہاں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جموں کشمیر حکومت نے جو شہری علاقوں کو ترقی دینے کے لیے جس نجی ڈیولپرز کے ساتھ اشتراک پر مبنی یہ جو مسودہ, جو ڈرافٹ لینڈ پولنگ پالیسی جاری کی ہے, اس پالیسی کا بنیادی مقصد, جس کا میں نے ذکر بھی کیا, کہ زمین کے ٹکڑوں کو یکجا کر کے, اکٹھا کر کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا, معاشی ترقی کو فائدہ دینا اور ثقافتی اور ماحولیاتی اہمیت پر برقرار رکھنا ہے. پالیسی کی مدد سے مزید بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے تجاویز طلب کی گئی ہے تاکہ شہری علاقوں کو جدید, یعنی کل ملا کر یہ مانا جائے کہ اب جو زمینیں ہمارے پاس ہیں, سرکار اس کو کنسولیڈیٹ کرنا چاہتی ہے, صحیح طریقے سے اس کو نگرانی میں استعمال کرنا چاہتی ہے, چاہے وہ لینڈ یوز والا معاملہ اور دیگر معاملے میں ایک ساتھ ہم جہت ترقی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. کیا ہم یہ مانیں, یا یہ جو پرائیویٹ پراپرٹیاں ہماری تھی ان کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہے؟ نہ, بنیادی مقصد اس پالیسی کا یہ ہے کہ جو ہمارے اربن ایریاز ہے, ہمارے اربن ایریاز کو ٹرانسفارم کرنا وائبرنٹ ایکویٹیبل کمیونٹیز میں, یعنی کہ جو ہمارے اربن ایریاز میں جو زمین بکھری ہوئی ہے, جو ہماری اربن ایریاز کی جو زمین فریگمنٹڈ ہے, اس کو اکٹھا کر کے ایک ڈیولپڈ, ایک ماڈرن طریقے سے جو ہے طریقے پر, طرز پر بنانا, یہ اس پالیسی کا بنیادی مقصد ہے. چلیے, بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ عمران جوائن کرنے کے لیے. سرکار کا فیصلہ آپ کے سامنے کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے, فی الحال پالیسی کو فریم اپ کیا گیا ہے اور عوام کے لیے ان کے خدشات, ان کے خیالات سننے کے لیے باضابطہ طور پر سرکار کی طرف سے دروازہ کھول دیا گیا.